अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे प्रोग्राम समाज में, उससे हम सब कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर रिलेट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई क्वैकरी के बारे में। वो लोग जो अताई इलाज करने का दावा करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम पीरी फ़कीरी को मानते हैं और हमारे पास अमलियात हैं और हम आपको ठीक कर देंगे, आपकी ज़िंदगियों को आसान कर देंगे, महबूब आपके कदमों में होगा, आपकी सास आपके गुण गाएंगी, एंड द लिस्ट ऑफ दीज स्टूपिड थिंग्स कंटिन्यूज। प्रॉब्लम ये है कि ये वो लोग हैं जो दीन के नाम को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हैं और लोगों की ज़िंदगियों से, सेहतों से, मजबूरियों से और इज़्ज़तों से खेलते हैं। मुझे व्हीलचेयर पे बैठे हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं और मैं गिनकर नहीं बता सकती आपको कि ऐसे कितने लोग आए जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ये बताने की या ये दावा किया कि वो मुझे चला देंगे। किसी बाबे ने आकर कहा कि मैं आपको ऐसा तेल दूंगा कि आप उसको अपनी कमर पे मलेंगी, आप चल पड़ेंगी। किसी ने कहा एक अम्मा किसी हिल पर बैठती हैं और अगर आप वहाँ चली जाएंगी तो आप व्हीलचेयर पर जाएंगी और चल कर वापस आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र करते हैं, आप उस पर तवक्कुल करते हैं और आपका ये ईमान हो कि वो आपको जिस हाल में रखे वो आपके लिए बेहतर है, तो आप गलेबल नहीं होते। मगर मैं बहुत कम लोगों में से एक हूँ जो गलेबल नहीं, जो उनकी बातों में नहीं, मैंने उनको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया। कितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बच्चियाँ ऐसे हैं हु फॉल प्रे टू दिस क्वैकरी। क्यों चल रही है हमारे माशरे में ये, और ये क्वैकरी कब ख़त्म होगी? दैट्स अ डिलेमा। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से जालसाजों ने पीरों, जाली आमलों का रूप धार रखा है। ये जालसाज पीरी मुरीदी को एक नफा बख्श कारोबार की तरह चलाते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों जाली आस्ताने और दरगाहें गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं। ये जाली आमिल सादालोह अफराद, खुसूसन खवातीन को अपने जाल में फंसाते हैं, जिसकी असल वजह लोगों में आगाही की कमी है। ये जाली आमिल घरेलू नाचाकी, रिश्तों की बंदिश, औलाद का ना होना, बेरोजगारी और मुहलिक बीमारी के इलाज के बहाने मासूम खवातीन की अस्मत दरी करते हैं। मुल्क के तमाम शहरों की हर सड़क, दीवारों और बेशतर अवामी मकामात के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपने इश्तिहारात चलाते हैं। ऐसे जाली पीर और आमिल जो पीरी फकीरी के रूप में दिलखराश वाकयात के जिम्मेदार हैं, इस नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत के साथ साथ मीडिया, उलमाए कराम, असातिज़ा और अवाम सबको अपनी मजहबी और अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में राइजिंग क्वैकरी की और हम कैसे इसको रोक सकते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपने अक्सर बड़े बड़े शहरों की दीवारों पर एडवर्टिजमेंट्स देखे होंगे, बंगाली बाबा है, 2 दिन के अंदर आपकी सारी मुश्किलों का हल निकाल देगा। मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि ये बाबे अब इतने हाईटेक हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर इनके अपने अकाउंट्स हैं, इनके एडवर्टिजमेंट्स चलते हैं, इनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर ये चीज़ इलीगल है तो ये बैन क्यों नहीं हो रही? वाई इज़ इट स्टिल प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी? और कितना डिस्ट्रक्टिव है इन तमाम लोगों का काम, लोगों को किस तरह उनकी ज़िंदगियों की, उनकी इज़्ज़तों को पामाल कर रहे हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत स्टीम्ड पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है आमना बीबी ने, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। इनकी कज़न का भी एक वाक़या है, इनकी कुछ दोस्तों का वाक़या है हु फेल प्रे टू क्वैकरी। देन वी हैव आयशा तारिक विद अस। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आयशा से हम ये जानेंगे कि ऐसी बहुत सी मेंटल इलनेसेस हैं जिनको लोग समझते हैं कि शायद जिन्नात हैं तो बाबों के पास ले जाते हैं। ऐसे बच्चों, लड़कियों के साथ क्या हशर होता है? आयशा उनसे भी डील करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव राजा ज़ियाउल हक विद अस। आप लाइफ कोच हैं, यू आर अ स्कॉलर। और ज़िया भाई से हम जानेंगे कि क्या ये दीन की कमी है, अल्लाह पे तवक्कुल की कमी है कि क्वैक्स के पास लोग चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों का तमाशा बनाते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आमना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो डेस्परेट हों ज़िंदगी में कुछ अचीव करना, हासिल करना, वो इन बाबों के पास, इन लोगों के पास चले जाते हैं जिनका मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर और बातिन आपस में मिलता भी नहीं है और वो आपको नज़र भी आ जाता है, फिर भी आप लोग उनके पास चले जाते हैं। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली वो मतलब साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाते हैं उनके ना। मतलब इस तरह का रिसेंट एक एक्सपीरियंस है मेरी फैमिली में। मेरी कज़न है, तो वो मतलब जब कोविड की वेव 1 चल रही थी, एट दैट टाइम उनको कोविड था, बट वो उनका एक फैमिली में एक हकीम थे जिनके साथ वो मोस्टली कंसल्ट वगैरह कर लेते थे ना। तो इसी सिलसिले में वो उनके पास चले गए और उन्होंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि उनको कोविड है या किस तरह की सिम्टम्स हैं। उन्होंने अपना ही उनका हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया।
اور اسی طرح وہ 7-8 ڈیز انہوں نے اسی ہربل ٹریٹمنٹ میں گزارے, لیکن ایٹ دا اینڈ ہر نئے دن جو ہے نا ان کی طبیعت پہلے والے دن سے زیادہ بگڑتی گئی, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا 8 یا 10 ڈیز بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب ان 35 ایج تھی, بالکل وہ ینگ ایج میں تھی, اور مطلب ان کے 4 بچے تھے. مطلب اگر ان کو تھوڑی بہت بھی اویئرنیس ہوتی نا اس بارے میں کہ یہ مطلب کووڈ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو میڈیکلی کروانا چاہیے, جو اتنی مطلب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے سائنس میں. آپ لوگ وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے فیلڈ میں, مطلب الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, وٹ ایور جو ان کی میڈیکل ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈائگنوز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو ہے یا نہیں. ورنہ یہ جو ہوتے ہیں بس آپ کا ایک ہاتھ پکڑتے ہیں, نبض دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہے یا نہیں, اور اپنا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور لمیٹڈ جو ان کی میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں. اگر تھوڑی بہت بھی ان کو اویئرنیس ہوتی تو وہ مطلب اس طرح مطلب نہ ہوتی, ٹارگیٹ نہ بنتی. یعنی کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے نام نہاد حکیم ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, اور اگر حکمت سے بھی آپ کو آرام نہیں آتا تو ہم چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس جو کہتے ہیں کہ ہم سفلی عمل کر کے آپ کو تندرست کر دیں گے. واٹ اے شیم. عائشہ مجھے بتائیے کہ مینٹل النیسز کو بھی ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ چیختا بہت ہے, اس کو غصہ بہت آتا ہے, شاید اس کو جن چمڑ چکے ہیں, لہٰذا اس کو کسی اماں کے پاس لے جاؤ, کسی بابے کے پاس لے جاؤ اور اس کے جن نکال دیں. آئی ایم شیور آپ ایسے بہت سے کیسز کو دیکھتی ہیں, کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ انفارچونیٹلی لائک آمنہ سیڈ ایز ویل کہ ہماری سوسائٹی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے دیٹ از لیک آف اویئرنیس, اسپیشلی جب ہم مینٹل النیسز کی بات کرتے ہیں اس سے ریلیٹ کر کے. میرے پاس ایسے روزانہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں جہاں پہ سب سے پہلے جو ہے پیرنٹس جو ہیں بچوں کو پیر فقیر بابوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. ان پرٹیکولر جو ایک ایسا کیس دیٹ نیور لیفٹ می, جو کہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, جس نے وہ ایک بچے کا تھا جو میرے پاس آیا تھا 13-14 سال کی عمر میں ود این انزائٹی ڈس آرڈر مکس ود اے لاٹ آف ایگریشن ایز ویل. اس کی بیک اسٹوری میں یہ تھا کہ وین دا چائلڈ واز 4 or 5 years old, تھوڑا سا اس کا اسپیچ ڈیلے تھا. اسپیچ ڈیلے کی وجہ سے کافی زیادہ اگریشن تھا اس بچے میں, کافی زیادہ ٹینٹرمس تھرو کرتا تھا وہ بچہ, جس پہ اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کو جو ہے ایک بابا کے پاس لے کر گئے. بابا نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کر جائیں اور میں جو ہوں اس کو ٹھیک کر دوں گا, یہ بولنے لگ جائے گا, اس کا غصہ جو ہے بالکل اتر جائے گا. وہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو چھوڑ کے چلے گئے ان کے پاس. اس بابا نے جو ہے اس بچے کو کافی زیادتی کا نشانہ بنایا. پوری رات جو ہے کافی زیادہ سیکشول ابیوز اور ٹراما سے اس بچے کا سامنا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے ایک بار اس کے پیرنٹس اس کو بابا کے پاس نہیں لے کر گئے, 4-5 مرتبہ بار بار لے کر جاتے رہے ان ہوپ کہ بچہ ٹھیک ہو جائے. اور بچے کو رات وہاں گزارنی ہر بار گزارنی پڑی انفارچونیٹلی. اب اس میں جو ہے پیرنٹس کا بھی قصور ہے, بابا کا بھی تو آف کورس ہے ہی ہے, لیکن لیک آف اویئرنیس کہ پیرنٹس یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں, مینٹل النیسز کیا ہوتی ہیں. بہت زیادہ مینٹل النیسز ہیں دیٹ آر مسٹیکن فار کہ جنات چڑھ گئے ہیں, جیسے اسکیزوفرینیا جیسی بیماریاں ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, آوازیں آتی ہیں, چیزیں دکھائی دیتی ہیں. تو اس کا سب سے پہلا یہی ہوتا ہے کہ اس کو جن چمٹ گیا ہے, چڑیل لگ گئی ہے, اس کے ساتھ پریوں کا سایہ ہے اس کے اوپر, اور اس کے لیے جو ہے بابوں کے پاس لے کر جایا جاتا ہے جو کہ اس پیشنٹ کو اور زیادہ خراب اسٹیٹ میں پہنچا دیتے ہوتے ہیں, رادر دین کہ آفرنگ دیم کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی پروفیشنل کے پاس جائیں ہیلپ کے لیے. عائشہ آئی ایم شیور کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں, ایک سائیکالوجسٹ کے پاس آئے ہیں, وہ اتنا شعور تو رکھتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. از دیٹ ٹرو؟ بالکل, آف کورس تعلیم یافتہ, ہر کوئی تعلیم یافتہ ہی ہوتا ہے. موسٹلی جو کیسز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ ایجوکیٹڈ ویل انفارمڈ فیملیز سے آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ لرننگ کا کافی زیادہ رول پلے کرتا ہے. بچے جو ہے پیرنٹس سے دیکھتے ہیں کہ کون سا بابا ہے, پیرنٹس جس بابے پہ یقین کرتے ہیں بچے بھی وہی انٹرنلائز کرتے رہتے ہیں. یہی بچے جا کے جب پیرنٹس بنتے ہیں تو اگلی جنریشن کو بھی یہی چیزیں سکھاتے ہوتے ہیں, اور یہ ایک جنریشنل سائیکل ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. ضیاء بھائی, تعلیم تو موجود ہے, علم کی کمی ہے, وزڈم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, یا اللہ پہ توکل کی کمی ہے کہ اللہ آپ کو جس حال میں رکھے اس پہ راضی ہو جائیں. کیا ہے یہ کوئک فکس کے چکر میں ہم کن لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, کس راستے پر چل پڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جی جو آج آپ نے پک کیا ہے, اور اس میں آئی تھنک جو اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہم اس کو لیں کہ اللہ پہ توکل تو ظاہری بات ہے ہمارا اس طرح سے نہیں رہا. ہم لوگ اپنے اسکول کالج لیول پہ اسلامک اسٹڈیز تو پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی اصل روح کیا ہے. دوسری بات یہ کہ میں خود اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پورے کا پورا,
وہ ہمیں لائف کے لیے somehow پریپیئر نہیں کر رہا. وہ ہمیں میتھس کیمسٹری فزکس تو پڑھا دیتا ہے, پر اس قسم کی جو بیسک باتیں ہیں نا, یعنی وہ چیزیں جو آپ کے, یعنی فار ایگزامپل مینٹل ہیلتھ کہاں ڈسکس ہوتی ہے اسکول میں, یا اگر اس قسم کے جتنے بھی جو آپ کے ڈس آرڈرز ہیں اس کے بارے میں کہاں بات ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو لرن اینگر مینجمنٹ, یو نو ہاؤ ڈو یو لرن ٹو ڈیل ود دیز ٹائپ آف تھنگس. تو ہمارے وہاں تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی تربیت ہمارا کام ہی نہیں ہے. جی پیرنٹس اگر آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں تربیت ہمارا کام بھی نہیں ہے, تو پھر بچہ کہاں سے تربیت لے, وہ کہاں سے ایجوکیشن لے گا. اب ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی سوسائٹی کا ایک پروڈکٹ بن جائے گا, جس طرح بھی آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی ہمارے بڑے بزرگ کیا کر رہے ہیں. وہ جتنی بھی نان سینسیکل بات ہوگی, وہ جتنی بھی عجیب و غریب بات ہوگی, وہ کہے گا میں نے تو اپنے بڑوں کو یوں ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ جب مسئلہ کووڈ کا تھا تو ہم بابے کے پاس جاتے تھے, جب کوئی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ تھا تب بھی بابے کے پاس گئے ہیں. ہم نے کبھی پروفیشنل ہیلپ تو سیکھی نہیں کی نا. تو یہ ایجوکیشن کہاں سے آ گئی. تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی نالج میں شاید بہت اوپر ہوں گے, مے بی انہوں نے بیچلرز بھی کیا اور ماسٹرز بھی کیا اور, لیکن وہ ہائیلی سپرسٹیشس ہیں, کیونکہ یہ چیزیں نا کبھی بھی ہمارے اس اسکول لیول پہ نہ ڈسکس ہوئی ہیں, نہ ہمارا یہ موضوع رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اسلام آباد میں ایک بڑی ایلیٹ فیملی, بہت ایلیٹ فیملی کے ساتھ کوئی درس و تدریس کا معاملہ وہاں پہ چلتا تھا. تو وہاں پہ جو جن کا وہ گھر تھا, مطلب میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون آف دا پوشسٹ فیملیز ان اسلام آباد, تو ان کا جو گھر تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے ایک, حالانکہ وہاں قرآن کلاس ہوتی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو آؤٹ سائڈ آف اسلام آباد کہیں فیصل آباد سائڈ پہ رہتے ہیں, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو ان سے ہم اپنا علاج وغیرہ کراتے ہیں اور اسی طرح کی نا ایلمنٹس کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں, اور وہ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے یہ وہ. تو انہوں نے, میں نے جب پوچھا نا کہ آپ کس لیے جاتے ہیں ان کے پاس, انہوں نے بتایا کہ جی ہماری فلاں مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں فلاں. میں نے کہا تو اللہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ سے مانگنا کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اور میں آپ کے ساتھ جتنی بھی کلاسز لی ہیں میں نے آپ کو اسی بات کی طرف لے گیا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. اب آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نے ان سے جا کے دعا کروانی ہے, تو دعا تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو نہیں ہم دعا بھی کرواتے ہیں, پلس وہ ہمیں کچھ چیزیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, پھر فلاں دیتے ہیں, اور جتنی چیزیں وہ بتا رہی تھی وہ سب غیر شرعی تھیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی وہ بے شک آپ کو چارج نہیں کریں, لیکن یقین کریں کہ وہ چارج کریں گے آپ کو. نہیں وہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو چارج ہی نہیں کرتے, ہمیں تو 1 سال ہو گیا جاتے ہوئے, تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ. میں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں, بلکہ بہرحال میری ایڈوائز نہیں ہے. خیر کچھ عرصہ گزرا, مجھے پتہ لگا کہ وہ لوگ وہاں سے ہو کے آئے. تو میں نے پوچھا آنٹی سے کہ آنٹی وہ آپ سنا کہ ہو کے آئی ہیں, تو کوئی فرق پڑا آپ کو؟ تو کہتی ہاں میں تو گئی, بڑا مجھے تو شفا ہوئی ہے, فلاں ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے چارج کیا ہوگا اس دفعہ, اب تو آپ کو تقریباً آلموسٹ 2 ایئرز جو ہے نا ہونے کو آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں چارج تو نہیں کیا, البتہ انہوں نے مجھے ایک پینٹنگ جو ہے نا وہ دی ہے. تو میں نے کہا پینٹنگ پہ کیا ہے؟ وہ پینٹنگ اتنی سی پینٹنگ تھی, اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اور انتہائی جس طرح کسی بچے نے جو ہے نا کریون سے لکھا ہو, بہت ہی یعنی کوئی ہوتا نا کہ اچھی کیلیگرافی ہوتی تو میں کچھ کرتا, اٹ واز ناٹ, بالکل بیسک تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ کتنے میں دی انہوں نے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یہ تقریباً 10 لاکھ روپے میں دیے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا وہ بابا جی نے نا اپنا 2 سال کا 2 سال انہوں نے آپ کو 5 لاکھ پر ایئر کے حساب سے چارج کر دیے. 2 سال انہوں نے گاہک بنایا, اور گاہک بنانے کے بعد جب ونس یو ور سولڈ, اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے نا بل آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ چیز آپ کو دے دی ہے. تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کی یعنی آپ کی عقل پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہیلتھ پرابلمس تھے وہ تو ریزالو ہوتے نہیں ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ یو اینڈ اپ اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی. وہ پیسہ جو آپ کا لگتا ہے کہ جس طرح ان کو گاہک وہ تلاش کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ والی چیز ہے, پھر وہ اسی جگہ پہ آپ کو بار بار ہٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سے پیسے نکالنا, یہ فن ان کو آتا ہے. بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہیں بابوں کی, یا وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو زیادہ یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں کہ کالا علم برحق نہیں. کائنڈلی آپ یہ ڈسکلیمر ضرور دے دیجئے کہ یہ برحق ہے, لیکن تبھی تو سورہ فلق سورہ ناس کا نزول ہوا کہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ہارمفل ہے, اس لیے حرام ہے. پلیز آپ دیکھیے جادو جو ہے نا وہ تو ہے, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا, اور اس کے لیے سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی. اسی طرح سے عمر بن الخطاب سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ میرا لیے صرف سورہ فاتحہ کافی ہے. مجھے جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں ہدی و شفا و رحمہ, یہ ہدایت ہے, یہ شفا ہے, یہ رحمت اللہ کی طرف سے. ایک اور جگہ فرمایا شفاء لما فی الصدور, یہ تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے. تو قرآن بالکل ایک شفا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن ہم جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا ایک بزنس بنایا ہوا ہے, جو کہ ہر مسئلے کو اٹھا کے جادو جنات سے یعنی کنیکٹ کر دیتے ہیں. میرے اپنے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, اور میرا پہلا جو, اور یہی جادو جنات والے میرے پاس تو ڈیلی کے حساب سے 10-12 کیس تو آتے ہیں. سو میرے پاس جو بھی اس طرح کا بندہ آتا ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں. جب تک آپ کی رپورٹس نہیں آتی, جب تک باقی چیزیں آتی, میں نے تو بات ہی نہیں کرنی آپ سے آگے. اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ
मेटाफिजिकल हैं या सुपर नेचुरल हैं या ऐसी चीज़ें जो कि वाकई में मिसाल के तौर पे कपड़ों का फट जाना, चेहरे पे खून के छींटे पड़ जाना, पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना वो मतलब चीज़ें पड़ जाती हैं, निशानात पड़ जाते हैं या वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी एबनॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें हम कहते हैं क्योंकि लेट्स नाउ कंसिडर इट, लेकिन उससे पहले तो हम बात भी नहीं करते। कोई हो सकता है कोई बेचारा बाइपोलर हो, कोई PTSD हो रहा हो किसी को, कोई और कोई स्किज़ोफ्रेनिक को, वो चीज़ें पहले आप वेरीफाई करवा लें। जब आपको वहाँ से क्लीन शीट मिल जाएगी फिर आप हमसे बात करें कि जी ये मामला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें दीन के मामले में भी और दुनियावी एतबार में, तब कहीं जाके आई थिंक वो सेंसिबल ओपिनियन जो है वो सामने आएगा इंशाल्लाह। ज़िया भाई, ये भी बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता अगर आप में ये अलामात आपको नज़र आ रही हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कुरान और दीन हमें किस तरह गाइड करता है, इस पर भी हम ज़रूर आएंगे। आमना, हम बात करें कि तालीम याफ्ता लोग भी दे फॉल प्रे टू इट। बताना चाहेंगी आप, एक स्टूडेंट आपकी दोस्त हैं जो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए बाबों के पास जाती हैं कि बस मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेहनत करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। श्योर जी मैम, वो आमना। असल में ना इनमें अवेयरनेस नहीं होती, मतलब ये साइकोलॉजिकली ट्रैप हुए होते हैं। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स थी जो अक्सर पेपर के बाद चली जाती थी ना, जी। और हम अक्सर उनसे पूछते थे कि कहाँ पे जाती है, वो कहती थी हम ज़ियारत पे जाते हैं और वहाँ पे जो है ना जाके दुआ मांगते हैं। मतलब कि हम लोग से बोलते थे कि तुम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेती, उनको अगर अल्लाह ताला देता है तो तुम्हें भी तो दे सकता है डायरेक्ट ना। बट वो स्टिल एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो जाती थी और बिलीव भी करती थी और उसका वो काम होता भी था। मतलब वो लिटरली एजुकेटेड लोग भी जो है ना इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं। चलो अनएजुकेटेड लोग आएँ तो वो इतना मैटर नहीं करता, बट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। इसी तरह वन ऑफ माई कज़न उसके लिए रिश्ता देख रहे थे ना, तो उसने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि इस तरह लड़की हम देख रहे हैं। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि जो है ना आप मेरे एक आलिम बाबा हैं, उनको ना अगर कपल की लड़की और लड़के की आप पिक्चर दे दो ना, वो बता देंगे कि मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं है। मतलब वो कान को देख के ना जज कर लेते थे कि जो है ना वो सक्सेस, और कितने रिश्ते जो है ना वो इस वजह से होते भी थे और कितने रिश्ते वो ख़त्म भी हो जाते थे कि यानी कि आलिम बाबा कोई ने कहा। इतना पहुंचा हुआ, एक तो हमने ये वर्ड जो पहुंचा हुआ है इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है। ये कहाँ पहुंचे हुए हैं? क्या आप मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे दुख होता है कि आप गुमराही में कहाँ पहुंच चुके हैं कि आप दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं कि एक बाबा जी कान देकर ये बता देंगे कि लड़का लड़की कंपैटिबल है या नहीं। अल्लाह अकबर। आयशा, आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन भी हैं जो मैल प्रैक्टिसेस कर रही हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बाबे ही होते हैं, कुछ अम्माएँ भी ऐसी होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं जो बच्चियों के साथ बदसलूकी करती हैं, उन पर हाथ उठाती हैं, वायलेंट हो जाती हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ अल्लाह। कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगी आप? बिल्कुल। सो वी वर डिस्कसिंग दिस पहले भी कि मेरे पास अगेन लास्ट ईयर एक बच्ची आई थी हु वाज 15-16 इयर्स ओल्ड जी। और इन एन एग्रेसिव रेज उसने जो है चीज़ें उठा के फेंकी और घर पे जो है काफ़ी चीखों पुकार की। उसके पेरेंट्स ने घबरा कर जो है एक आलिमा को घर पे बुला लिया। उस आलिमा ने जो है उस बच्ची को धक्का दिया, उसको नीचे पिन किया ग्राउंड पे और उसको थप्पड़ मारने लग गई कि इसको जिन चढ़ा हुआ है, इसका जिन निकालने के लिए। फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि गुस्सा जो है बच्चा सीखता होता है कहीं से। अगेन एंगर है तो उसको मैनेज कैसे करना है? एंगर मैनेजमेंट की भी अभी इन्होंने बात की थी कि एंगर मैनेजमेंट की तो बात होती ही नहीं है हमारे कल्चर में। हमारे कल्चर में जो है हमेशा गुस्से को जो है कितना बुरा समझा जाता है कि कहा जाता है कि इसके ऊपर बात ही ना करो, गुस्सा बुरी बला है। बात समझने की ये है कि गुस्सा बीमारी नहीं है। ठीक है, गुस्सा एक इमोशन है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। ठीक है, हर गुस्से को बीमारी करार देना और कि आपके साथ जिन चमड़ गया है, आपके ऊपर साया है किसी चीज़ का, ये बहुत ही गलत बात है। वही बात आ जाती है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की, कि लोगों को ये पता ही नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि जो वो बच्ची चीखों पुकार कर रही थी वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को जो है पूरी ज़िंदगी चीखों पुकार करते हुए देखा था। राइट। एंड दैट वाज समथिंग जो उसने सीखा हुआ था। अगर हम लोगों को यही नहीं पता होगा, अगर बच्चों को यही नहीं सिखाएंगे कि आपने गुस्से को किस तरह डील करना है, किस तरह मैनेज करना है, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों से कि वो गुस्सा बेहतर तरीके से मैनेज करें। उन्होंने तो वही चीज़ें करनी है, उसी तरह चीखों पुकार करनी है। यानी कि आप जितना मर्जी बच्चे को ये कह दें बेटा बी पोलाइट, बच्चा आपको देख कर सीख रहा है, आपकी बातें सुनकर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं पहले खुद वैसा बन जाइए। ज़िया भाई, वो तमाम लोग जो ये हराम काम करते हैं, इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अल्लाह ने अगर इसको हराम कहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये हराम है क्योंकि ये हार्मफुल है। ऐसे लोगों की सख्त कितनी है पकड़, ये बताइए, और दीन इस मामले में क्या कहता है इन लोगों को जो दूसरों की ज़िंदगियों और इज़्ज़तों से खेलते हैं? सही। एक तो इसमें जी दो कैटेगराइजेशंस हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि
ان کو پتہ ہے کہ وہ فراڈ کر رہے ہیں, وہ جان بوجھ کے لوگوں کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ جان بوجھ کے دھوکہ کر رہے ہیں. دھوکہ اور فریب کرنا ہے تو مسلمان کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے کسی کے ساتھ اور ایک فراڈ کرے, یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اور فراڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کئی ایسے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جو اپنے تعویذ وغیرہ لے کے آتے ہیں. میں کوئی 1000 سے زائد تعویذ کھول چکا ہوں پچھلے لاسٹ 2-3 ایئرز میں آپ کہہ لیں صرف, اور اکثر وہ تعویذ کے اندر سے جو ہے نا وہ کوئی کسی کمپنی کا اشتہار نکل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کہا ہوتا ہے کہ جی فلاں کسی تعویذ کھولنا نہیں, ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, اس کو کھولنا نہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تعویذ ہے اس کو کھولیں گے تو آپ پہ جن آ جائیں گے. تو اندر کوئی اخبار کا ٹکڑا ہوگا یا کوئی اشتہار ہوگا. ہاں جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ والا جو نا ذرا چھوٹے لیول کا فراڈیا ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ وہ 1000-1200 میں اپنا کام پورا کر لیتا ہے. اچھا کچھ ہوتے ہیں جو باقاعدہ کالا علم یوز کرتے ہیں, جو کہ جنات اور ان کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس گئے تھے آپ بالکل نارمل تھے, آپ کے ساتھ کوئی نارمل کوئی میڈیکل پرابلم تھا, لیکن جب آپ واپس آؤ گے نا اب آپ کے ساتھ کنفرم پرابلم ہو گیا. ناؤ یو ول ڈیفینیٹلی, یعنی وہ جو باقاعدہ جادو کرتے ہیں, اور جادوگر کی سزا جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے اندر موت ہے. یعنی ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا, وہ جو بھی آپ کا لیگل سسٹم ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جادو کر رہا تھا, یہ جو کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ الو کو استعمال کرنا اور سانپ کو استعمال کرنا اور فلاں چیزوں کے بنو کے کسی کو دینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ذکر کرتے ہیں کہ 2 فرشتے جو آئے تھے ہاروت ماروت, انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم یہ جادو لے کر آئے ہیں, لیکن یہ یعنی تمہیں اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے اور یہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا. لیکن لوگوں کو اپنی مجبوریوں کی اتنی ٹینشن تھی کہ انہوں نے کہا جو بھی ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے ہونے دو, ہمیں جادو سیکھنا ہے. یعنی وہ اتنے آؤٹ آف فرسٹریشن اور اتنے زیادہ اللہ پہ توکل ڈسٹرب ہوا تھا کہ ان کو تھا کہ مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جی مجھے میری ساس سے مسئلہ ہے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کالا علم کروں گا, اور وہ کہتی ہے جو بھی ہو کالا ہو یا نیلا پیلا ہو, مجھے وہ علم چاہیے, چاہے میرا اللہ سے ریلیشن شپ خراب ہو جائے, توکل ٹوٹ جائے, مجھے اپنی سانس کو ٹکانے لگانا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا ایسا علم کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے, مین جو اس کا پرائمری ریزن ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کریٹ کرنا, دیٹس ون آف دا آبجیکٹیوز آف اٹ, اور ہیں بٹ ون آف دوز از دیٹ. اور دوسری بات یہ کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, یعنی کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا, ایونچولی اس کو نقصان یہاں پہ بھی ہوگا, آخرت میں تو وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن دنیا میں بھی وہ برباد ہوگا, کیونکہ یہ جادو کرنے کے لیے ان کو پرائمریلی 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو جادوگر کو اپنے آپ کو بہت ذلیل کرنا پڑتا ہے, یعنی بائی ڈوئنگ تھنگس جو آپ کہہ لو کہ انسانی ڈگنیٹی سے بہت نیچے والے کام ہیں, گرے ہوئے کام کرنے پڑتے ہیں. دوسرا اس کو دین کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے, تو اسی لیے یہ ایک ایکٹ آف کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ سیدنا سلیمان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. حالانکہ کفر تو کسی بھی نبی نے نہیں کیا, کسی بھی رسول نے نہیں کیا, اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کفر کرتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر سیدنا سلیمان کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ وما کفر سلیمان, یہ کیوں نہیں کہہ دیا وما کفر عیسیٰ وما کفر موسیٰ, کیونکہ سیدنا سلیمان کے بارے میں ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا اسپیشلی یہودیوں کی طرف سے کہ وہ جنات پر قابو پاتے تھے کیونکہ وہ جادوگر تھے. حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈومینین دیا تھا, جو کنٹرول دیا تھا, وہ یہ تھا کہ انسان, چرند پرند, جنات سب ان کے تابع تھے, اس لیے نہیں کہ وہ جادوگر تھے, اس لیے کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہوا تھا, یہ ان کا معجزہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کلیریفائی کیا کیونکہ جو ان پہ الزام لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا سلیمان جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا, یعنی کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا, میننگ کہ جادو کرنا جو ہے ایک ایکٹ آف کفر ہے. سو جو شخص بھی آپ کہہ لیں کہ جادو کے اندر انوالوڈ ہے, باقاعدہ طور پر بلیک میجک کرتا ہے, کیونکہ میجک کسی اور رنگ میں نہیں آتا, ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کا, وہ بلیک ہوتا ہے. جو بھی کالا علم یا بلیک میجک کر رہا ہے یہ ایک ایکٹ آف کفر ہے, ہائیلی پنشیبل کرائم ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر وہ مطلب فراڈ میں بھی کر رہا ہے تب بھی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے جو بھی لوگ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو یہ پریکٹسز کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ آپ تو انیبل کر رہے ہیں نا ان لوگوں کو, اگر ان لوگوں کے پاس آپ جانا چھوڑ دیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں. عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیسپریشن ہمیں نظر آتی ہے, والدین کا بچے کو ٹھیک کر دینا, یا ایک ماں کا کہ میری بیٹی کو غصہ بہت آتا ہے, یہ اماں اس کو ٹھیک کر دے گی, جس طرح کے کیسز آپ نے شیئر کیے, اس ڈیسپریشن کو سائیکولوجیکلی ہم کیسے ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ Why are we getting so desperate? ایک بچی کے نمبر اچھے نہیں آ رہے, وہ ایک بابے کے پاس چلی جائے گی. یہ ڈیسپریشن ہم کم کیسے کریں in a positive way? The thing is کہ یہ ڈیسپریشن جو ہے this is created by society. جی ٹھیک ہے, آپ کا بچہ جو ہے اگر ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ نارمل, غصہ زیادہ کر رہا ہے, لیٹ بول رہا ہے, پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, تو پیرنٹس بہت زیادہ سوسائٹل پریشر ایک فیل کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فلاں کا بچہ اتنا کر رہا ہے, دوسرا یہ کر رہا ہے, بڑا بھائی ہے وہ اس طرح کے نمبر لے رہا ہے, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم کیوں نہیں یہ کر رہی. ہر پیرنٹ جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے وہ اپنے بچے کی بھلائی کے لیے لیتا ہے, وہ اس لیے لیتا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہوتا ہے. جی
ٹھیک ہے. ہم لوگ کمپلیٹلی یہ نہیں کہہ رہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کا نقصان چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ اس کام میں پڑتے ہوتے ہیں, وہ آؤٹ آف لو ہی کرتے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ میک سینس از کہ آپ جتنی اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں اتنی کریں, جتنی ایجوکیشن دے سکتے ہیں لوگوں کو اتنی ایجوکیشن دیں. اور جو سوسائٹل ایک کمپیریزن ہماری سوسائٹی نے ہماری کیا دنیا بھر میں کریٹ ہوا ہے اس کو کم کریں. ہر بچہ اپنی پیس پہ کام کرتا ہوتا ہے, ہر انڈیویجول اپنی پیس پہ کام کرتا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے ایک ہی معیار پہ رہے, ہر بندہ ٹاپ ہی کرے, ہر بندہ جو ہے اچھا پولائٹ تمیزدار انسان ہی ہو. اگر اوپر نیچے ہو رہی ہیں پرسنالٹیز, اگر انڈیویجول ڈفرینسز آ رہے ہیں تو لیٹ دیٹ گو. اٹس اوکے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کی نظر میں صحیح نہیں ہے. جی, ڈیسپریٹ ہو کر اس کو پیروں فقیروں کے پاس, بابوں کے پاس مت لے کر جائیں. اگر آپ کے بچے کے اینگر ایشوز ہیں تو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیے, وہ ایڈریس کر دیں گے. ضروری نہیں آپ کے بچے کو جن چمٹ چکا ہے, فار ہیون سیک. ایک چیز اور جو ہم اگر بات کریں اویئرنیس کی, تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے پروگرامز کے اندر ان چیزوں کو گلیمرائز بھی کیا جاتا ہے. ہمارے کچھ ایسے مارننگ شوز میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے ایک عمل کرنے والے عامل بابوں کو شو پر بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جنات لے کر آؤ. somehow or the other you are glamorizing it. اور آپ سے جاننا چاہوں گی آمنہ, بہت سی خواتین ٹریپ ہو جاتی ہیں کیونکہ ایسے پروگرامز مرد حضرات تو شاید بہت کم دیکھتے ہیں. اس ٹائم پر یہ مارننگ شوز آتے ہیں جب صرف خواتین گھر پر ہوتی ہیں, ہاؤس وائفز گھر پر ہوتی ہیں. تو ہم اپنی بچیوں کو کیسے بچائیں؟ آپ کی تو اپنی پرسنل زندگی میں اتنے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اور خواتین کے ساتھ زیادہ ہوئے ہیں. تو what would you say to the women کہ آپ خواتین ہو کر بی ویری کیئرفل, کیونکہ یہ لوگ آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی مطلب جو ڈیزیز ہے اس کا ٹریٹمنٹ کس کے پاس ہونا چاہیے. جیسے مطلب بریسٹ کینسر ہو گیا اور وٹ ایور ہارٹ پرابلم ہو گئے. اب ان کا وہ اگر عالم بابا یا حکیم کے پاس جائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ ڈیتھ کی طرف ہی جائیں گے. تو مطلب ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے اور ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کس کے تھرو کروانا چاہیے. مطلب زیادہ اگر لائک ہارٹ وغیرہ کے ایشوز ہیں تو اس کے لیے ان کو میڈیکل ہی پریفر کرنا چاہیے, نہ کہ ان حکیم وغیرہ اور ان کے پاس آنا چاہیے. آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی, میں اکثر بریسٹ کینسر اویئرنیس کا جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس میں ذکر ضرور کرتی ہوں. یہ ایک واقعہ, سچا واقعہ ہے جس کو میں جب بھی ریپیٹ کرتی ہوں, اٹ ریئلی ہرٹس می. مجھے ایک لڑکے نے یہ بات بتائی تھی ایک بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے دوران کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی والدہ کو بریسٹ کینسر ہے. وہ کافی عرصے تک علاج کراتی رہیں خاموشی سے, اور وہ جاتی تھیں ایک بابا کے پاس. وہ یہ کہتا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, میں کوئلے کے ذریعے تمہارے چھاتی کے سرطان کو ختم کر دوں گا, جلا دوں گا. within 2 years she passed away. اور جب تک بیٹے کو یہ علم ہوا کہ ماں بابے کے پاس کوئلہ رکھوا رہی ہے اپنے جسم پر کینسر کو جلانے کے لیے, it was too late. تو لہٰذا نظر رکھیے, اپنی ماؤں کو دیکھیے, اپنی ماؤں سے پوچھیے کہ کہیں وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس راستے پر تو نہیں چل پڑیں, کیونکہ ہماری ماؤں کو شاید یہ اویئرنیس نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. اگر آپ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین اس راستے پر ہے, آپ ان کو گائیڈ کیجئے. یہ وزڈم آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں. ضیاء بھائی, اپنے آپ کو اسپرچولی کس طرح مضبوط کریں, کیونکہ اس وقت بمبارڈمنٹ ہے ہر طرح کی شیطانیت کی. سوشل میڈیا دیکھ لیجیے, ایز اے سیڈ کہ یہ بابے اتنے ہائی ٹیک ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی ابھی ارادہ کرتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پر ان کے ایڈورٹیزمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاؤ ٹو میک آور سیلوز اسپرچولی اسٹرانگ ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج؟ دیکھیے, ایک تو چیز جو ابھی پہلے بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز بھول جائیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بنائی ہے اور یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ تھنگس ول ناٹ ورک آؤٹ دا وے یو وانٹ دیم ٹو ورک آؤٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نعوذ باللہ خدا نہیں ہیں کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تمہیں مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا. اس میں لاس آف لوڈ ونس بھی ہوگا, لاس آف جو ہے نا ویلتھ ہوگا, لاس آف لائف اسٹاک ہے, بزنس ہے, بہت ساری چیزیں. تو آپ جب یہ وہ جو کہتے ہیں نا کنٹرول فریک بننا چھوڑ دیتے ہیں نا کہ میں ہر چیز کو میں نے کنٹرول کرنا ہے, وہ کرنا چھوڑیں اینڈ لرن ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ چیزیں آپ کی لائف میں ہوں گی, وہ آپ پہ ٹیسٹ ہے. آپ نے کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جاتا ہو, جس میں آپ ڈیسپریشن میں کوئی ایسی حرکت کر دیں جو کہ خلاف عقل بھی ہو, خلاف دین بھی ہو, خلاف شریعت بھی ہو, اس قسم کی چیزیں.
اور جس طرح وہ اسٹیون کوی کی کتاب ہے نا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس میں وہ کہتا ہے کہ دیر از اے سرکل آف انفلوئنس اینڈ دیر از اے سرکل آف انفلوئنس کے باہر ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اختیار کے اندر ہوتی ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل ہاؤ آئی ریئیکٹ ٹو سچویشنز, ہاؤ آئی فیل, یہ میرے اختیار کے اندر ہے, لیکن دوسرے کیا کریں گے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں ٹینشن لینا چھوڑ دیں آپ. بچہ اللہ کی طرف سے یہ نا کوئی پرابلم اس کو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم, ویل ٹرائی ٹو فکس اٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے. اور یس پیرنٹس اپنے طور پہ تو بہتر ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار نا آپ کی جو اگنورنس ہے نا وہ ایک کرائم بن جاتی ہے. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لا علمی میں کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جو کہ ایکچولی ڈیٹرمنٹل ہوتی ہے. تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ہمارا دین تو کہتا ہے کہ پھر ان سے سیکھو اور سمجھو جن کو پتہ ہے. یعنی اف یو ڈونٹ نو آسک سم ون ہو نوز, پھر اپنے طور پہ پھر فیصلے آپ, یعنی آپ یہ ایڈمٹ کر لو کہ میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں فیصلہ کرنے کے لیے, میں اس وقت انکیپیبل ہوں کہ میں کچھ پہ جو ہے نا فیصلہ کروں, جب تک کہ میں 4 بندوں سے جو اس فیلڈ کے سینسیبل لوگ ہیں ان سے مشورہ نہ لے لوں, اس کے بعد میں کہیں جاتا ہوں. اور اگر آپ مشورہ انہیں لوگوں سے لے رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا مارننگ شو سے مشورہ لے رہے ہیں, یا آپ جو ہے کوئی اپنے ہمسائے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے, تو ظاہری بات ہے وہ لوگ تو کوالیفائڈ نہیں ہے نا, نہ ہی وہ لوگ جس طرح آپ نے کہا گلیمرائز کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور بھی ایسی سوڈو سائنسز ہیں جن کے ماہرین کو کوٹ آن کوٹ بلا کے ٹی وی پہ جو ہے نا مشورے کرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل چیز نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی آپ کی لائف میں پرابلم آیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. یہ عارضی طور پر آپ کا امتحان ہے. تو اس بات کو جتنا زیادہ آپ اچھی طرح سمجھیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیونکہ قرآن کا مطالعہ بھی جو ہے وہ بہت ہی انسفیشینٹ اور انیڈیکویٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ عربی میں شاید بچوں کو ناظرہ کروا دیتے ہیں بچپن میں وہ سورہ فاتحہ سے الناس تک, لیکن مجال ہے کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس میں پڑھا کیا ہم نے, تو اس لیے سمجھ کے پڑھنا جو ہے نا از دی کی ہے. ہم کیا ہے محمد حفیظ خان صاحب نے, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے فار یور سروسز. سر اے ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. سر آپ سے جاننا چاہیں گے, انٹائر کویکری کمیشن بھی پاکستان میں موجود ہے, مگر مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بھلے ہی ہم اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیں, ہم اس کو بین کر دیں, لیکن کویکری ہمیں نظر آتی ہے. یہ سفلی عمل کرنے والے بنگالی بابوں کے ایڈورٹیزمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں, جعلی نرسز ہمیں نظر آتی ہیں, ڈاکٹرز نظر آتے ہیں, جعلی حکیم نظر آتے ہیں. اور کیا کہیں گے آپ, سزا کیا ہے قانون میں ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اس کی سزا وہ جو بھی رکھ دیں اس کے لیے, پر جو کویکری کی بات آپ نے کی ہے جی, اور اس میں جو وہ ایک بنایا گیا تھا ہیلتھ کیئر کمیشن اور اس کے ساتھ اس کے ریگولیشن بنائے گئے, تو وہاں تو 50,000 سے 5 لاکھ تک جرمانے کی سزا بتائی گئی ہے. جی, لیکن اس سے ہٹ کر آپ اس کی سزائے موت بھی کر دیں نا, جی, آپ ان پر افیکٹولی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ پورا کا پورا سماج ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. that's true. ہمارے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ 90% لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں, چاہے وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, چاہے وہ میڈیاکر پڑھے لکھے ہیں, اور جو ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اس ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی, تو جب تک ہمارے ہاں سماج میں تبدیلی نہیں آتی, آپ اس جرم کی سزائے موت کر دیں تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا. ہم ہر سطح پر ان کو تحفظ دیتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ہر گلی محلے میں جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اپنا نیٹ ورک اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ وہاں کے جتنے انفلوئنشل لوگ ہیں نا وہ ان کے قابو میں ہوتے ہیں. جی, اور ان کو جب بھی پکڑ سکڑ ہوتی ہے, جب بھی انہیں کھینچ کے لایا جاتا ہے اس پہ سزا کے لیے یا تعزیر کے لیے, تو ان کی حمایت میں پورا کا پورا محلہ اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ یہ تو غریب لوگوں کی امداد کر رہا تھا, یہ تو غریب لوگوں کا علاج کر رہا تھا, یہ تو سستا علاج کر رہا تھا. اور اس کی ان کے پھلنے پھولنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں, جی, انہوں نے اپنے آپ کو ایک عام آدمی کی پہنچ سے اتنا دور کر لیا ہے بالکل, کہ عام آدمی ان کے ایکسس میں نہیں ہے, یہ عام آدمی کے ایکسس میں ہے. ان کی فیسیں زیادہ ہیں, ان کی فیسیں نامینل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سماجی سطح پر جب تک بدلاؤ نہیں آتا, جب تک ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر کا سسٹم وہ ویلفیئر بیس نہیں ہوتا, وہ لوگوں کے لیے فرینڈلی نہیں ہوتا, لوگوں کی ایکسیس میں پہنچ میں نہیں ہوتا, تو اس وقت تک اب اینٹی کویکری کیا اس پہ جو مرضی کر دے, جو سزا رکھ دے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. ویری ویل سیڈ سر. عائشہ, بڑی اچھی بات کی سر نے کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس, ایک اچھے معالج کے پاس, ایک اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا سیمز امپاسبل. آپ کے پاس کوئی ایک ایسا شخص نہیں آئے گا اپنا علاج کرانے کے لیے جو متوسط طبقے سے رکھتا ہو تعلق, جس کی سیلری اتنی نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایک بابا یا ایک اماں کے پاس جانا جو دم درود کر کے اس کو کہے گی کہ میں تمہیں ٹھیک کر دیتی ہوں, وہ آسان ہے, وہ ریچیبل ہے. تو کتنا پرابلمیٹک ہے ہمارا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو کہ ٹھیک نہیں ہے.
काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल किया है Yes, आपने. we got you. जी द थिंग इज़ आई वुड से कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जी अगर हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हों कि इंडिपेंडेंटली जो है अपने आप पे खड़े हो सकें, जहाँ पे लोग जो है आराम से उनके पास जा सकें, जी। अगर ट्रेन प्रोफेशनल्स को वो हायर करें, रखें, उनको पे ठीक करें, तो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स भी इस तरह के बन सकते हैं जहाँ जो हर एक आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हों, जी। जो वो जा सकें वहाँ पे, जो उनसे मदद ले सकें. अगर मैं अपने इदारे की बात करती हूँ तो हमारे इदारे में जो है एक फाउंडेशन का सिस्टम भी है, जहाँ पे हम लोग प्रो बोनो केसेस देखते होते हैं और उनकी भी मदद करते होते हैं. लेकिन एक्सेसिबिलिटी का वहीं पे बात आ जाती है कि एक्सेसिबल जो है चीज़ जब तक बहुत ज़्यादा आम नहीं हो जाती, जब तक वाइड स्प्रेड नॉलेज नहीं हो जाती, तब तक उस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी भी मुश्किल हो जाती है. हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है. जी हमारी जितनी पॉपुलेशन है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग सब लोगों को केटर करें. जी Our education systems, they need to improve. They need to start producing professionals जो कि trained हों, जो कि अपने subject में, अपने area में, अपने domain में माहिर हों. जब हमारे पास उन चीज़ों का इन्फ्लक्स आएगा तभी जो है एक्सेसिबल बनाया जा सकता है इन सब चीज़ों को. दैट्स ट्रू. यानी कि हमारे यहाँ बाबों की कमी नहीं है, साइकोलॉजिस्ट्स की कमी है जो कि आपको मेंटल इलनेसेस के बारे में बताएं. इसीलिए जिस तरह कहा हफीज़ साहब ने भी कि बहुत आसान है, एक गरीब इंसान पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं तो वो इन क्वैक्स के पास चला जाता है. हफीज़ साहब हमारे साथ आमना भी मौजूद हैं, उनकी अपनी फैमिली में ऐसे कई विक्टिम्स हैं क्वैकरी के. मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि हम सब जानना चाहेंगे कि अगर कोई शख्स प्रैक्टिस कर रहा है, क्वैकरी कर रहा है और हमारे सराउंडिंग में मौजूद है और हम जानते हैं कि वो लोगों की तजलील भी कर रहा है, उनसे पैसे भी ले रहा है, उनकी इज्जतों के साथ भी खेल रहा है, हम किसके पास जाकर कंप्लेन करें सर? देखिए ना, इसमें जो हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया है, पंजाब की बात कर रहा हूँ जी और उसमें हेल्थ केयर कमीशन के पास जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है, या आप अगर पुलिस स्टेशन भी जाके रिपोर्ट करेंगे जी तो अब इस क्वैकरी हो या ये जो बाबे बैठे हैं जो जिनसी इस्तेहसाल करते हैं या अदरवाइज जी आपका पैसा छीनते हैं, तो उनके यहाँ डिफरेंट ग्रेडिंग है. अगर आप देखते हैं कि वो सिर्फ आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी सेहत से कर रहे हैं और उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया है, अब कोई उज़्व ज़ाय हो गया है, कोई और नुकसान पहुंचा है, तो सेहत नुकसान पहुंची तो उसके डैमेजिंग के हमारे यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान में चीजें मिलती हैं कि उसकी ताज़ीर क्या होगी. फर्ज करें किसी ने हाथ काट दिया है तो उसके लिए सजा मौजूद है, उसकी सजा होगी. अगर किसी ने किसी को ऐसी दवाई दे दी है कि उसकी डेथ हो गई हो तो उसके खिलाफ कत्ल का पर्चा भी हो सकता है, 302 के तहत भी हो सकता है. जी और ये सारी बातें हैं अवेयरनेस की. जी इसी तरह ये जो लोग बैठे हुए जो जिनसी इस्तेहसाल करते हैं, इनके यहाँ भी है कि जब वो उनको रिड्यूस कर रहे हैं या उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं या उन पर अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ सेक्शन 509 है ताज़ीरात पाकिस्तान में. इसी तरह अगर कोई वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है, उसका अटेम्प्ट करता है, तो 376 के साथ दफा 511 ताज़ीरात पाकिस्तान रखता है, तो वो उसके अटेम्प्ट में सजा उसको मिलती है. और अगर कोई ये बुरा कभी फेल कर गुजरता है तो फिर 376 में आ जाता है कि चाहे उसने जबरदस्ती किया हो, चाहे उसने उसको ऐसी टेम्पटेशन दी हो, चाहे उसने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया हो बीइंग अ पर्सन. तो ये जो बातें सब हम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं, ये इंसानी नफ्सियात के इंतहाई माहिर हैं. मैं मादरत से कहूंगा कि हमारे यहाँ नफ्सियात जानने वाले डिग्री होल्डर हमारे साहबान हैं, मैंने भी नफ्सियात पढ़ी हुई है, लेकिन ये लोग हमसे ज्यादा जानने वाले हैं. ये पहले जहां जाते हैं ये काबू करते हैं कि वहां का जो मजहबी तबका है, जो मजहबी इन्फ्लुएंस रखता है, उनकी ये खुशामद करते हैं. कुछ सियासी अपना वहां असर रसूख रखता है, ये उनकी खुशामद करते हैं. ये थाना कचहरी से अपना रसूख रखते हैं. ये लोगों को दवाइयां मुफ्त देते हैं जाकर थाने में इधर उधर उन लोगों को, और उनका जो देखते हैं कि ये बंदा कहाँ ट्रैप होता है उसको वहीं ट्रैप करते हैं. कल कला जब उस पर कोई बात बनती है, उसकी कोई शिकायत होती है, तो फिर वो लोग उसकी मदद को पहुंच जाते हैं. एक दूसरे हमारे यहाँ जो एक सिलसिला है कि जब हम ये बात करते हैं, मैं ये बात करूंगा अगर किसी को बुरी लगे तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता किसी क्वैक से किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो लोग आ जाते हैं कि ये तो ऐसा ही होना था जी, ऐसा होना था. ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं, ये मिट्टी पाव जैसी बात है.
कि हम जिसने ये ज्यादती की है उसको उसके अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाते। आज अगर उसने एक बंदा मारा है तो कल को 10 मारेगा। बिल्कुल। तो उन 10 को मौत से बचाने के लिए आपने पहले एप्रीहेंड क्यों नहीं किया कि उसको जी। पकड़े आप। वाह, यानी कि ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे समाज में जो इन क्वैक्स को सपोर्ट करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी वैलिड। तमाम तबके करते बिल्कुल जो बैठे हुए हैं लोकल सतह पर। बिल्कुल। मगर मैं आपसे जानना चाहूंगी हफीज साहब कि लोग डेस्परेशन में अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इन बाबों के पास, इन क्वैक्स के पास चले जाते हैं। उन वालिदैन को आप क्या कहेंगे जो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को डेस्परेशन में लोगों के पास ले जाते हैं और खुदा ना खास्ता बहुत से केसेस में उनके साथ असॉल्ट्स भी हो जाते हैं? इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ अब देखिए जिन वालिदैन के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जी, जिनके अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो हर जगह वालिदैन ने अपने सर्कल में कंपटीशन पैदा कर रखा है। जब माएँ मिलकर बैठती है ना तो वो कहती है मेरी बेटी ने फलां ग्रेड लिया है, मेरे बेटे ने फलां ग्रेड लिया है। तो वो एक किस्म का एहसास कमतरी पैदा कर रहे होते हैं दूसरे अपने फैमिलीज में और दूसरे पेरेंट्स में। तो वो अपने बच्चे से उससे ज्यादा तवक्को करते हैं। हमने बच्चों को रोबोट बना दिया है, उनको इंसानी औसाफ उनमें पैदा नहीं होने देते। हम कितना अपने बच्चों को लिटरेचर पढ़ाते हैं, हम उनको कितना अवेयर करते हैं। वो सुबह स्कूल जाते हैं, अपने उसके बाद शाम को ट्यूशन के लिए कहीं भेज दिया जाता है या घर पे ट्यूशन पढ़ाने लोग आ जाते हैं। उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपने आप को बैलेंस कर सके। वो जो इंसानी अक़दार हैं, पॉजिटिव अक़दार हैं, हम उन तक पहुंचने नहीं देते। तो जब हम बच्चों तक उनको इंसानी औसाफ से महरूम करते चले जाएंगे तो बड़े होकर तो वो रोबोट बनेंगे और वो बेरहम किस्म की मखलूक होगी जिन्हें किसी पे तरस नहीं आता। आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत से लोग फैले हुए हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, तो उनमें सब कुछ होगा, उनमें पैसे कमाने की बात होगी, वो दुनिया को जानते भी होंगे, लेकिन वो किसी पे तरस नहीं खाएंगे, किसी के साथ रुयात नहीं करेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट हफीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया भाई, हम अगर रैप अप कर लोगों को हम ये बताएं कि दिस इज़ हराम, दिस इज़ रॉन्ग, आप एक गलत रास्ते पे जाकर, जिसका लफ्ज़ ही ब्लैक मैजिक है, उस काले जादू से आप अपनी ज़िंदगी को नूर से नहीं भर सकते। ये हराम है और हम कैसे अपने आप को इन लोगों से बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन हम कैसे करें? बेशक देखिए, ना सिर्फ हराम है बल्कि कभी कभार तो ये शिरक में भी बदल जाता है, क्योंकि आप अल्लाह को छोड़ के किसी गैरुल्लाह की तरफ आपका तवक्कुल और भरोसा हो गया। और शिरक के मामले में तो इतनी सख्त वईद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन शिरक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जो इंसान हालत शिरक, और ये 2 दफ़ा ये आयत आ चुकी है कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी हालत शिरक में मर गया उसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा, यानी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में रहेगा। तो इससे बड़ी क्या वईद हो सकती है? तो इसलिए हमारा सबका रिलेशनशिप हमारे अल्लाह के साथ है। अल्लाह ताला या तो ना नाउज़ बिल्लाह सुमा नाउज़ बिल्लाह वो सुनने वाला ना हो, वो देखने वाला ना हो। अल्लाह ताला अस्समी भी है, अलबसीर भी है। अल्लाह ताला तो आपके दिलों के हाल भी जानता है। तो जो भी आपका मामला है वो अल्लाह के बारगाह में पेश करें, अल्लाह के सामने पेश करें कि अल्लाह मैं मजबूर हूँ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने ये डिफ़िकल्टी है, या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, या अल्लाह इस मुसीबत को मुझसे दूर फरमा दे और इस मुसीबत के ज़रिए मेरे ऊपर आई हुई जो भी मैंने गलतियाँ कोताहियाँ की उनको माफ़ फरमा दे। क्योंकि हदीस में क्या आता है कि अगर आपको छोटी से छोटी मुश्किल भी आती है, हत्ता कि आपको कांटा भी चुभता है, तो उसके चुभने से भी आपके कई गुनाह धुल जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि अगर जूते का तस्मा भी टूटता है तो मुझसे मांगो, किसी इंसान से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। तो असल चीज़ ये, और जिन शेख साहब से हमने ये वाली तफसीर पढ़ी थी इस आयत की, सॉरी जो इसकी हदीस की शरह हम लोगों ने मालूम की थी, तो उन्होंने कहा कि जो छोटी से छोटी परेशानी से मुराद ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे कभी होता है ना आपकी चाबियां गुम जाती हैं, आप कहते हो मेरी चाबियां कहाँ गई, 2 मिनट के लिए आप ऐसे करते हो और फिर आपको मिल जाती हैं, तो वो जो 2 सेकंड की परेशानी आपको हुई थी ना, उसके बदले भी अल्लाह ताला आपके गुनाह धो देता है। तो सोचें कि जो बड़ी परेशानी है उसमें कितने आपके गुनाह चले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी आए, आप अपना ताल्लुक अल्लाह से बेहतर करें। जैसे सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल है कि उन्हें उनसे पूछा गया कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर आई हुई मुश्किल जो है वो अल्लाह का अजाब आया हुआ है या अल्लाह की आजमाइश है। तो उन्होंने कहा कोई भी मुश्किल जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, ये एक ऐसी आजमाइश है जिसमें तुम कामयाब हो गए। और अगर कोई भी मुश्किल आती है और तुम उस पर अल्लाह से दूर हो जाते हो, यानी किसी और से कनेक्ट हो जाते हो, यही तो अजाब है। और अल्लाह ताला उसी अजाब में बंदे को हलाक कर देता है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें और अपने आप को अल्लाह से जोड़ कर रखें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये प्रोग्राम करने का मकसद सबसे पहले तो वालिदैन को ये बताना है, डोंट बी टू डेस्परेट। जो आपके बच्चे के नसीब में है वो उससे मिल जाएगा।
غلط راستوں کے ذریعے اپنے بچے کو بہتر انسان آپ نہیں بنا سکتے. غلط راستے پر چل کر شریعت سے دور جو بھی سلسلہ ہوگا اس میں آپ کی ڈسٹرکشن ہی ہوگی. اور وہ تمام لوگ جو دوسروں کی زندگیوں سے, جانوں سے اور عزتوں سے کھیل رہے ہیں, آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا آپ کو اوپر جانا ہے اور آپ کو حساب دینا ہوگا. سو بی ویری کیئرفل. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.